میرے شوہر سعودیہ میں رہتے تھے۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی وہ سعودیہ واپس چلے گئے تھے۔ پھر 1 سال بعد وہ واپس آئے جب ہماری بیٹی ہو چکی تھی۔ لیکن جب بھی آتے تھے سب کے ساتھ اتنی اپنائیت سے ملتے، لیکن میرے ساتھ بس اجنبیوں کی طرح سلام لیتے۔ گھر واپس آتے تو سب کے لیے میں کھانا لگاتی، سب کو سرو کرتی، سب کھانا کھا کر چلے جاتے، میں سارے برتن سمیٹتی، سارا کچن صاف کرتی اور اس کے بعد جا کر کھانا کھاتی۔ اور جب میں کمرے میں واپس جاتی تو میرے شوہر مجھ پر غصہ کرتے کہ یہ کام تم صبح بھی کر سکتی تھی، ابھی مجھے دکھانے کے لیے کر رہی۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر یہ کام میں صبح میں کروں گی تو ان کی امی یعنی کہ میری ساس میرے ساتھ جھگڑا کریں گی۔ ایسے ہی کئی سال گزرتے رہے۔ 10 سال بعد دوبارہ جب میرے شوہر واپس آئے، ان سالوں کے درمیان بھی میرے شوہر آتے رہتے تھے، لیکن اس دفعہ جب وہ واپس آئے تو ان میں ایک عجیب سی تبدیلی تھی جو کہ اچھی تبدیلی تھی۔ اس دفعہ وہ جب آئے تو انہوں نے نہ صرف مجھ سے سلام لی بلکہ مجھے اپنے گلے بھی لگایا۔ گھر واپس جب آئے ہمیشہ کی طرح میں نے کھانا لگایا اور سب کو سرو کرنے لگی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سب خود لے لیں گے، سب لے سکتے ہیں، تم بھی بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میری ساس کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، لیکن بیٹے کے سامنے وہ خاموش پھر بھی بہانے سے میری ساس نے مجھے کئی دفعہ اٹھایا تاکہ میں سکون سے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکوں۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، یہاں تک کہ میری نندیں بھی۔ میں نے اکیلے ہی برتن سمیٹے، لیکن اس دفعہ کچن سارا صاف میں نے اکیلے نہیں کیا تھا، میرے شوہر نے برابر میری مدد کروائی تھی اور مجھے کہنے لگے کہ تم اتنا کام کرتی ہو، تھک نہیں جاتی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنے سالوں بعد میرے شوہر نے میرا احساس کیا، لیکن ان کے یہ احساس کرنے کے پیچھے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ میرا اتنا احساس کیوں کر رہے ہیں، آخر کیا بات ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن میں ڈر کے مارے پوچھ نہیں رہی تھی کہ کہیں میں پوچھوں تو وہ برا نہ منا جائیں۔ پھر ہم نے سارا کچن صاف کیا اور کمرے میں آ گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ لاؤ تم تھک گئی ہو، میں تمہارے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ خود ہی تھکے ہوئے آئے ہیں، میں آپ کے دبا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم گھر کا سارا کام کرتی ہو، تم تھک گئی ہوگی، میں تمہارے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ انہوں نے میرے پاؤں دبائے اور بس اسی طرح سے اتنے حسین دن گزرنے لگے۔ پھر اگلے دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ چلو آج ہم باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو باہر گھمانے لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم باہر جانے لگے تو میری ساس نے کہا کہ نہیں، اکیلے نہیں جاؤ، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، ہمیشہ وہ جاتی ہیں، آج میں اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میری ساس نے کافی جھگڑا کیا لیکن میرے شوہر نے ان کی کوئی نہ سنی۔ ہم لوگ باہر چلے گئے، ہم پارک میں گئے، ہم نے کافی اچھا ٹائم سپینڈ کیا، لیکن پارک جانے سے پہلے جو میرے شوہر نے کام کیا اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ میں اتنی حیران تھی کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر نے